وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی اور صدقۃ الفطر کا نصاب جدا ہے اور زکوٰۃ کا نصاب جدا ہے، اس لیے اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ قربانی اور صدقۃ الفطر کے لیے 5 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت اور گھر کی زائدہ ضرورت اشیاء، یا کسی بھی شخص کے پاس جو چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد جو چیزیں اس کے پاس ہیں، جس وقت حساب کیا جائے گا قربانی اور صدقۃ الفطر کے لیے، تو ان کی جو مالیت ہے اس کو بھی کاؤنٹ کیا جائے گا۔ مثلا کسی کے پاس ایک گاڑی ہے، وہ استعمال کی ہے، ضرورت کی ہے، اور اس نے دوسری گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے، تو وہ دوسری گاڑی زائدہ ضرورت شمار ہوگی۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس گھر میں ایسے برتن ہیں جو سال میں ایک دفعہ بھی استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی زائدہ ضرورت شمار ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے 3 جوڑے شرعاً ضرورت ہیں، اور اس سے زائد جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بھی زائدہ ضرورت شمار ہوتے ہیں، ان کی بھی جو مالیت ہے وہ اس میں ایڈ کی جائے گی۔ گھر میں ڈیکوریشن پیس ہیں یا گھر میں ٹی وی ہے، یہ ساری چیزیں شرعاً ضرورت سے خارج ہیں، ان سب کی جو مالیت ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا۔ تو ان 5 چیزوں میں سے 2 چیزیں مل کے یا 3 چیزیں مل کے یا 4 چیزیں مل کے یا 5 چیزوں کا مجموعہ اگر 52.5 تولے چاندی کی مالیت کے برابر ہو جائے تو اس شخص کے اوپر قربانی بھی واجب ہو جاتی ہے، اور اس پہ جو صدقۃ الفطر ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ تو جب کسی آدمی کے پاس ان چیزوں کو ملا کے اتنی مالیت ہو جائے تو پھر اس نے قربانی کرنی ہے۔ گھر میں جتنے بالغ افراد ہیں، خواہ مرد ہوں یا عورت ہوں، ہر ایک کے پاس اگر انفراداً ان چیزوں کو ملا کے اتنا نصاب بن جائے تو ہر ایک کے اوپر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ مرد پہ علیحدہ واجب ہوگی، عورت پہ علیحدہ ہوگی، لڑکوں پہ علیحدہ سے ہوگی، لڑکیوں پہ علیحدہ سے ہوگی۔ جتنے بھی بالغ افراد ہیں گھر میں، ہر ایک کے اوپر اگر نصاب کی جو مالیت ہے اس کے برابر ان کے پاس مالیت ہے تو پھر ہر ایک پہ قربانی علیحدہ علیحدہ سے کرنا واجب ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے ہو گئی۔ یہ تو ایسے ہوگا کہ جیسے گھر کے سربراہ نے نماز پڑھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی، جس طرح یہ بات غلط ہے کوئی بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے یہ بات بھی غلط ہے کہ گھر کے سربراہ نے قربانی کر لی تو سب کی طرف سے ہو گئی۔ جتنے بالغ افراد ہیں، تمام بالغ افراد کے پاس اگر اتنی مالیت کے برابر چیزیں ہیں تو پھر وہ صاحب نصاب ہیں، اور ہر ایک نے اپنی علیحدہ علیحدہ سے قربانی کرنی ہے۔ ایک تو یہ چیز ذہن نشین رہنی چاہیے۔ دوسرا، یہ جو نصاب ہے یہ اس کے اوپر سال کا گزرنا بھی شرط نہیں ہے، بلکہ 10، 11، 12 ذی الحج کو اگر کسی کے پاس اتنی مالیت کی چیزیں آ گئیں تو وہ شخص صاحب نصاب بن جاتا ہے اور اس پہ قربانی کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے وہ قربانی کرے گا۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ عید والے دن، یعنی عید الاضحیٰ والے دن، جانور قربان کرنا ہی اصل مقصود ہے۔ اس کا جو متبادل ہے وہ کسی طور پر بھی دینا جائز نہیں ہے، اور اس کے ادا کرنے سے قربانی کا فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ جیسے آج کل یہ بات چلائی جا رہی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے قربانی کا کرنا مشکل بتایا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کی جگہ پہ پیسے دے دیے جائیں۔ تو یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ عید الاضحیٰ والے دن جو قربانی ہے اس میں جانور کا ذبح کرنا یہ مقصود ہے۔ جب تک جانور کو ذبح نہیں کیا جائے گا، اس کے متبادل کے طور پر خواہ کتنی ہی بڑی رقم صدقہ کیوں نہ کر دی جائے، قربانی کا وہ بدل نہیں ہو سکتی۔ قربانی اسی طریقے سے واجب الادا رہے گی، اس کا ادا کرنا ضروری ہوگا، کیونکہ اس میں مقصود ہی جانور کا خون بہانا ہے، جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو جو مقصودی عبادت ہوتی ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے اسی شکل میں، اسی طریقے پر جو شریعت نے مقرر کر رکھی ہے، اس وقت تک اس کا اگر متبادل اگر کوئی آدمی ادا کرنے کی کوشش کرے تو وہ ہرگز ادا نہیں ہوگی وہ عبادت۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ کسی آدمی پہ حج فرض ہے، اب وہ کہے جی کہ اس وقت لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہے، لوگ
مجبور ہیں اور لوگوں کے حالات بہت زیادہ ناگفتہ ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں اپنے حج کے پیسے ان کو دے دیتا ہوں۔ تو اگر وہ ان کو دے دے گا تو اس کا حج کا فریضہ اس سے ساقط نہیں ہوگا، اس کے ذمے وہ حج کا فریضہ بہرحال باقی رہے گا جب تک وہ حج ادا نہیں کرے گا۔ تو بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی قربانی کے پیسے کسی فقیر مسکین کو دے دے یا کسی مجبور لاچار کو دے دے اور یہ سمجھے کہ میری قربانی ادا ہوگی، ایسے ہرگز نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ اچھی طرح سے نشین رہے، حالات کیسے ہی ناموافق کیوں نہ ہوں، قربانی بہرحال جس کے اوپر واجب ہے وہ قربانی ہی ادا کرے گا تو اس کا یہ واجب ادا ہوگا، ادروائز اس کا جو واجب ہے وہ کسی صورت میں بھی ادا نہیں ہوگا۔ پھر قربانی جو بڑے جانور ہیں ان کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں۔ ان 7 کے 7 شرکاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ صحیح العقیدہ مسلمان ہوں اور ان میں سے ہر ایک کی نیت خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کی ہو، اور ان میں جتنے بھی شرکاء ہیں سب کی کمائی حلال کی ہونی چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا عقیدہ 7 میں سے کسی ایک کا بھی عقیدہ درست نہ ہوا، یا کسی ایک کی نیت بھی اللہ کی رضا جوئی نہ ہوئی بلکہ گوشت کھانے کی ہوئی، یا اور کوئی نیت ہوئی، یا کسی ایک کی بھی کمائی حلال کی نہیں ہے، حرام کی ہے، تو پھر کسی کی قربانی بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے 7 حصوں کی مثال 4 رکعتی نماز کی ہے۔ اگر کسی ایک رکعت میں بھی کوئی ایسا فعل سرزد ہو گیا جو منافی صلاۃ ہے، جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، تو صرف یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ ایک رکعت ٹوٹی ہے، بلکہ 4 رکعتیں ختم ہو جائیں گی، ٹوٹ جائیں گی، اور اثر نو اس نماز کو پڑھنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے قربانی کے 7 حصوں میں سے 7 حصے داروں میں سے اگر کسی ایک حصے دار کا عقیدہ غلط ہو، خدا نخواستہ اس کے عقیدے میں شرک ہو، یا کسی کے عقیدے کے اندر رفض ہو، یعنی وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تکفیر کرتا ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کافرہ کہتا ہو علیہ باللہ، یا ان پہ تہمت لگاتا ہو، یا اسی طریقے سے اہل بیت کی توہین گستاخی کرتا ہو، اصحاب رسول کی توہین اور گستاخی کرتا ہو، تو ایسا آدمی اگر شریک ہوگا قربانی میں تو کسی کی قربانی نہیں ہوگی۔ یا کوئی ایسا آدمی جس کی جو آمدن ہے وہ حرام ہے، اس کی ٹوٹل انکم حرام کی ہے یا اس میں سے اکثر انکم حرام کی ہے، تو اس آدمی کو بھی شریک قربانی نہیں کیا جائے گا۔ اگر کیا جائے گا تو کسی کی قربانی بھی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور میں میکسیمم 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، اور کم از کم اس کی جو عمر ہے وہ 2 سال ہونی چاہیے، 2 سال کا وہ ہونا چاہیے، اور جو چھوٹا جانور ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے، اور اگر بکرا 6 مہینے کا بھی ہو بکرا بکری، لیکن دکھنے میں وہ سال بھر کے برابر لگتا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ باقی قربانی کے چونکہ تفصیلی احکامات ہیں جن کو ساتھ ساتھ جو ہے انشاءاللہ وہ عرض کیا جاتا رہے گا، اور ساتھ ساتھ ان کو کوشش کی جائے گی کہ لمحہ بلمحہ اور بوقت ضرورت ان کو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے۔ یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو چیز انسان پہ فرض ہوتی ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہو جاتا ہے۔ نماز فرض ہوئی تو نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہوئی تو زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، قربانی واجب ہو جاتی ہے تو پھر قربانی کا علم حاصل کرنا بھی واجب ہو جاتا ہے کہ جانور کس طرح کا ہونا چاہیے، اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے لیے باقی جو شرعی قواعد ہیں اور شرعی جو قوائف ہیں وہ کیا ہیں، ان سب کا جاننا ہر قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ وہ اتھینٹک علماء اکرام سے اور مفتیان اکرام سے رجوع کر کے ان مسائل کے بارے میں پوچھیں، اور پوچھ کے جو بھی عمل کیا جائے گا انشاءاللہ وہ محفوظ رہے گا اور صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔